بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شہزاد احمد خان۔ آپ سے بات ہوتی ہے کتابوں کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے۔ آج بھی ہم ایک خاص کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتابوں سے دوستی انسان کے لیے سب سے بہترین دوستی ہے، اور جب آپ کتابوں سے دوستی کرتے ہیں تو آپ ایک بہترین علم کے حصول کے مسافر بن جاتے ہیں، اور یہ سفر آپ کا بڑا حسین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اور جب اچھی کتاب آپ کی ہم سفر ہو تو وہ سفر بہت ہی حسین ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بہترین کتاب جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دین کے راستے کے حوالے سے پراپر گائیڈ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ جنت کا حصول کیسے کر سکتے ہیں، جنت کے حصول کو ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ کتاب ہے جنت کا حقدار کون؟ جنت کا حقدار کون، حافظ محمد عثمان جدون صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب۔ اس میں انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ جو جنت جس کا مسلمان سب سے زیادہ تگ و دو کرتے ہیں، اور جو الٹیمیٹلی ہمارا آخری مقام ہے جہاں پہ ہم نے جا کے ٹھہرنا ہے، اس کو اس دنیا میں رہ کر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کتاب کے حوالے سے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حافظ محمد عثمان جدون صاحب کا ایک چھوٹا سا تعارف کرا دوں۔ یہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں اور ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ ایبٹ آباد کے ایک بہت ہی مشہور گاؤں دھمتوڑ کے رہنے والے ہیں۔ مذہبی گھرانے سے تعلق، امام مسجد بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نے لکھنے کا بھی شوق، اور مصنفین بزم مصنفین ہزارہ کے ایک بہت ہی ایکٹیو ممبر ہیں، اور یہ کتاب بھی ان کی بزم مصنفین ہزارہ کے اشتراک سے نشر کی گئی ہے۔ اور حافظ محمد عثمان جدون صاحب گورنمنٹ ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ امام مسجد اور پھر تعلیم و تربیت کے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے تجربات سے دوسرے لوگوں کو مستفید کرتے رہیں، اور اس کی ایک کڑی یہ کتاب بھی ہے۔ اس میں 5 باب ہیں، اور ان 5 باب کے اندر جو حافظ محمد عثمان جدون صاحب نے جو چیزیں بیان کی ہیں، اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اصل راستہ کون سا ہے، کس راستے پہ چل کر جنت کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس راستے کی انہوں نے نشاندہی کر دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور اس کے اپوزٹ کام کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی جنت کے حقدار نہیں کہلائیں گے۔ انہوں نے ہمارے سامنے، قارئین کے سامنے 2 راستے رکھ دیے، اور دونوں راستوں کا تعین ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ ان میں سے کون سے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور اس راستے پہ چل کے وہ جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ بہت ہی بہترین کتاب، احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی کے اندر بہترین طریقے سے ایک رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے توحید کے حوالے سے، وحدانیت کے حوالے سے بڑی بہترین گفتگو کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور اس کو سیکھنے کے بعد ہمیں راستہ انتخاب کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم نے کس راستے کا انتخاب کر کے جنت کا حصول ممکن بنانا ہے۔ تو یہ کتاب ابھی 2025 میں شائع ہوئی ہے اور اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور پھر ہمیں جو الٹیمیٹلی ہمارا ایک سٹیج ہے جس کے لیے تگ و دو کی جا رہی ہے، جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے،
اس کے انتخاب کے لیے جو راستہ ہے وہ ہمیں چوز کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے میری گزارش ہے، حافظ محمد عثمان جدون صاحب کی جنت کا حقدار کون، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔